بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں کہ کون کون سے ایسے جانور ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے لیے دوستو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ پہلے نمبر پر پایا جاتا ہے بلیک مابا۔ یہ سب صحرائی افریقہ کے کچھ حصوں میں ہے اور پہلی بار باضابطہ طور پر اسے 1864 میں بیان کیا گیا۔ یہ بادشاہ کوبرا کے بعد دوسرا بڑا لمبا اور زہریلا سانپ ہے۔ پختہ نمونہ عام طور پر 2 میٹر سے لے کر 3 میٹر تک تجاوز کر جاتا ہے، یعنی کہ 8 فٹ سے لے کے 15 فٹ تک اس کی لمبائی ہو سکتی ہے۔ اس کی جلد کا رنگ بھورا اور سیاہ بھوری بھی ہوتا ہے اور یہ پرندوں اور چھوٹے جانوروں کا شکار کرنے میں ماہر مانے جاتے ہیں، اور دوستو یہ 16 کلومیٹر کا فاصلہ فی گھنٹے میں طے کر سکتے ہیں، جبکہ یہ بالغ ہونے سے پہلے اتنے شکاری نہیں ہوتے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ شکار کرنا سیکھتے ہیں۔ دوستو یہ زیادہ تر راک ہلز آف ساؤتھرن اور ایسٹرن افریقہ میں پائے جاتے ہیں۔ دوستو اس سے آگے دوسرے نمبر پہ ہے کوموڈو ڈریگن۔ کوموڈو ڈریگن کو کوموڈو مانیٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چھپکلی کی ایک قسم ہے یہ، جو کہ انڈونیشیا میں پائی جاتی ہے۔ اس کے نر کا وزن 90 کلو تک کیلکولیٹ کیا گیا ہے، جبکہ اس کے مادہ کا وزن 73 kg تک کیلکولیٹ کیا گیا ہے۔ یہ 2.6 میٹر کی لمبائی ہے ان کی، جو میکسیمم ریکارڈ کی گئی ہے۔ کوموڈو ڈریگن جنگل میں تقریباً 30 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اب بھی سائنسدان اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کوموڈو ڈریگن تقریباً کسی بھی طرح کا گوشت کھا سکتے ہیں اور یہ لاشوں کو جکڑتے ہیں یا جانوروں کو جکڑتے ہوئے اپنا شکار کرتے ہیں، جو کہ چھوٹے چوہوں سے لے کر بڑی بھینسوں تک شکار میں ماہر مانے جاتے ہیں۔ نوجوان فیڈ بنیادی طور پر چھوٹے چھپکلیوں اور کیڑوں کے شکار میں ماہر ہوتے ہیں۔ دوستو تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے آگے ہپوپوٹیمس۔ ہپوپوٹیمس بھی دنیا میں پائے جانے والے ایک خطرناک جانوروں میں سے جانور ہے۔ جیسا کہ ہپوپوٹیمس عام طور پر اسے دریا کا ہپوپوٹیمس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا اور زیادہ تر جڑی بوٹیوں والا جانور مانا جاتا ہے اور یہ صحرائی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جس کا تعلق سب سے بڑے صحرائی افریقی جنگلوں میں بھی اس کا موجودگی کی خبر ملی ہے۔ 48 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ زمین پر دوڑتے ہیں اور اپنے شکار کو اپنے مضبوط دانتوں میں جکڑ لیتے ہیں۔ دوستو اس کی زندگی کا جو دورانیہ ہے وہ 40 سے 50 سال کے دوران ہے، اور اس کا وزن جو ہے وہ 15 سے 1800 kg کے درمیان کیلکولیٹ کیا گیا ہے۔ پھر بھی ہپوپوٹیمس صرف گھاس کا شکار ہے۔ اپنے متاثر کن پہلو کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ایک دن کے لگ بھگ 40 کلو پاؤنڈ کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اپنے موٹے اعداد و شمار کو برقرار رکھتے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت ٹھنڈے پانی میں گزارتے ہیں، کیونکہ دوستو کھانے کو ہضم کرنے اور صرف کرنے کے لیے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنا زیادہ تر وقت پانی میں گزارتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر پایا جاتا ہے ہائینا۔ ہائینا جو کہ خاندانی گوشت خور مانا جاتا ہے۔ صرف 4 موجود پرجاتیوں کے ساتھ یہ کارنر میں 5واں سب سے بڑا حیاتی کنبہ ہے اور مالیہ میں کلاس میں سب سے چھوٹا ہے۔ ان کی کم تنوع کی وجہ سے ہپوپوٹیمس اور زیادہ تر افریقی ماحولیاتی نظام کو انوکھے اور اہم جز ہیں۔ دوستو یہ اپنے شکار میں ماہر مانے جاتے ہیں اور ان کے شکار کرنے کی سپیڈ 64 کلومیٹر پر آور ریکارڈ کی گئی ہے۔ 44 kg سے لے کر 64 kg تک اس کا وزن کیلکولیٹ کیا گیا ہے،
اور یہ 12 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ دوستو اس کی بہت سی اقسام ہیں، سٹرپٹڈ ہائینا اور سپوٹڈ ہائینا اور بھی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ دوستو یہ زیادہ تر نارتھ افریقہ، مڈل ایسٹ، ایشیا اور ساؤتھرن سبیریا میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ گراس لینڈ اور ورلڈ لینڈ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے آگے سٹون فش، پتھر کی مچھلی۔ انسان کے لیے سب سے زہریلی مچھلی مانی جاتی ہے، جسے یاد کرنا بہت آسان ہے، جو بالکل وہی چاہتی ہے جو انسان چاہتا ہے۔ پتھر کی مچھلی چٹانوں کے ساتھ ان کی بزوری مماثلت اختیار کرنے میں ماہر ہے، بلکہ یہ ان کے ساتھ گل مل کے اس طرح بیٹھ جاتی ہے اور سمندری فرش میں دائیں مگن ہو جاتی ہے، شکار کو پتہ تک نہیں چلتا کہ یہ کہاں ہے۔ اس کے علاوہ دوستو وہ پتھر کی مچھلی کے ثانوی دفاعی طریقہ کار کو بھی بہت اچھی طرح سے متحرک کر سکتے ہیں۔ پتھر کی مچھلی کے زہر سے موت 1 گھنٹے کے دوران ہو سکتی ہے، لہٰذا اس دوران گرم پانی استعمال کریں اور احتیاط بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوستو یہ زیادہ تر کہاں پائی جاتی ہے؟ یہ زیادہ تر بحر قائل، بحر احمر اور بحر اعظم میں پائی جاتی ہے، اس لیے ان چیزوں پر احتیاطاً طور پر رہنا چاہیے۔ دوستو اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔